معزز و مکرم، محترم و محتشم مصلیان کرام، حاضرین اعظام، سامعین کرام اور ناظرین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ المکرمین عندہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المعین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ شاعر مشرق، نباز قوم و ملت، حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ حضرات غور کیجیے گا، کتنی بڑی بات کہی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں، یہ دنیا، یہ کائنات، یہ جہاں چیز ہے کیا، ارے لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک ہرگز کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اللہ کے رسول کا عشق، رسول اللہ کی محبت ہر چیز سے زیادہ، من والدہ اس کے ماں باپ سے زیادہ، وولدہ اس کی اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین اور تمام لوگوں سے زیادہ اللہ کے رسول کی محبت اس کے دل میں جاگزی نہ ہو۔ یہ حدیث ہے۔ اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے، اسی حدیث سے استفادہ کرتے ہوئے علامہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور ایک اور اسی مضمون کا پیارا شعر ہے کہ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آرام پانے کی۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات محترم، آئیے اس سے قبل کہ تلاوت کردہ آیت مبارکہ پر روشنی ڈالی جائے، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، حبیب پروردگار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ و آل جاہ میں درود و سلام کی ڈالی عقیدت و محبت کی تھالی میں بھر کر پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و مولانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بعدد کل ذرہ الف الف مرہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی ہے، فرمان پروردگار کائنات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ کی زندگی میں، رسول خدا کی حیات مبارکہ میں، حیات طیبہ میں، ان کی پیاری زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ رسول اللہ کا اسوہ تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین رول ماڈل ہے۔ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین رہنما ہے۔ حضرات محترم، دنیا کا یہ دستور ہے، دنیا کا یہ معمول ہے کہ جب کوئی چیز تیار کی جاتی ہے تو جب وہ چیز تیار ہو جاتی ہے تو تیار ہونے کے بعد اسے مارکیٹ میں لایا جاتا ہے۔ تو مارکیٹ میں جب کوئی چیز تیار ہوتی ہے، جب کوئی پروڈکٹ تیار ہوتا ہے، پروڈکٹ لانچ کیا جاتا ہے، کوئی مشین ہوتی ہے، تو لانچ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ایک گائیڈ بک ہوتی ہے۔ آپ کوئی سی چھوٹی سی مشین بھی آپ لے لیں تو اس مشین کے ساتھ میں، اسی پیکٹ میں ایک گائیڈ بک ہوتی ہے۔ آپ سیل فون لے لیں، آپ کمپیوٹر لے لیں، آپ لیپ ٹاپ لے لیں، آپ کوئی بھی مشین لے لیں، اس مشین کے ساتھ میں، اس پروڈکٹ کے ساتھ میں گائیڈ بک ہوتی ہے۔ اس گائیڈ بک کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس گائیڈ بک کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس پروڈکٹ کو کیسے یوز کیا جائے، اس میں اس کا طریقہ کار ہوتا ہے بالکل۔ اس پروڈکٹ کو کیسے یوز کیا جائے، کیسے استعمال کیا جائے، کیسے اس کا پریوگ ہو، کیسے اسے کام میں لایا جائے، اس گائیڈ بک میں اس کا طریقہ ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ حضرات محترم، آپ لیپ ٹاپ لیں گے، اس کی بھی گائیڈ بک ہوگی۔ آپ کمپیوٹر لیں گے، ڈیسک ٹاپ لیں گے، گائیڈ بک ہوگی ساتھ میں۔ موبائل فون، سیل فون لیں گے، اس کے پاکٹ میں، اس کے پیکٹ میں ساتھ ہی ایک گائیڈ بک ہوگی۔ آپ کوئی بھی مشین لے لیں، اس کے ساتھ میں ایک گائیڈ بک ضرور ہوتی ہے۔ بلا شبہ آپ جب اس دنیا میں انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو بھیجا، تو اس انسان کو اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہو، کس طرح زندگی گزارے انسان زندگی کیسے گزارے، اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گائیڈ بک تیار کی، اور اس گائیڈ بک کو قرآن مقدس کہتے ہیں۔ یہ قرآن ہمارے لیے رہنما ہے، یہ قرآن ہمارے لیے اصول ہے، اصول و ضوابط کا ایک بہترین کتابچہ ہے۔ یہ قرآن اصول و ضوابط پر مشتمل ایک کتاب ہے۔ یہ قرآن ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے
اس کا طریقہ بتاتا ہے۔ یہ قرآن ہم کس طرح زندگی گزاریں، اس قرآن میں اس کا پورا طریقہ ہے، سارے اصول اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیے ہیں۔ انسان کی عبادت کا طریقہ قرآن میں ہے، انسان کی ریاضت کا طریقہ قرآن میں ہے، انسان کے چلنے پھرنے کا طریقہ قرآن میں ہے، انسان کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ قرآن میں ہے، انسان کی غرض ہر چیز کا طریقہ قرآن میں موجود ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں خود ارشاد فرما دیا تبیانا لکل شیء۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے، یہ قرآن مقدس ایسی کتاب ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے، تبیانا لکل شیء، ہر شے کا، ہر چیز کا بیان اس قرآن میں موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسے غور سے پڑھیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس قرآن سے استفادہ کریں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھیں اور اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ حضرات محترم، بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے جہاں کتابیں نازل فرمائیں، جہاں صحیفے نازل فرمائے، کتابوں میں تورات شریف ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، انجیل شریف ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی، داؤد شریف ہے جو زبور شریف ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی، اور آخری کتاب قرآن مقدس ہے جو تاجدار کائنات پیغمبر اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ ہر کتاب کسی نہ کسی پیغمبر کو ملی، بہت سارے صحیفے بھی نازل ہوئے جو پیغمبروں پر اترتے آئے، اور اسی طرح بہت سارے پیغمبر بھی اس دنیا میں آئے۔ پیغمبر کے آنے کا مقصد تھا کہ وہ انسانوں کی ہدایت فرمائیں، انسانوں کی رہنمائی فرمائیں۔ وہ پیغمبر دنیا میں آ کر انسانوں کو جینے کا سلیقہ سکھلائیں، زندگی گزارنے کا طریقہ بتلائیں۔ حضرات محترم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آتے گئے، بالترتیب آتے گئے اور لوگوں کی، انسانوں کی رہنمائی کرتے گئے، انسانوں کو سیدھی راہ بتاتے گئے، انسانوں کو سیدھے راستے پر لاتے گئے۔ حضرات محترم، انہی میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، انہی میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، انہی میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، انہی میں سے حضرت اسحاق بھی ہیں، حضرت اسماعیل بھی ہیں، حضرت نوح بھی ہیں۔ بے شمار پیغمبر آئے اور سب نے ہدایت کا فریضہ انجام دیا، اور سب کے آخر میں، سب کے بعد خاتم النبیین، سید الانبیاء، نبی الانبیاء، تاجدار کائنات محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے۔ سارے نبیوں کو ستایا گیا، تکلیف پہنچائی گئی، دکھ دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو 1-2 سال نہیں، 800 سال تک تبلیغ و ترسیل کا کام انجام دیا، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ 800 سال میں صرف 80 لوگ ایسے تھے، صرف 80 لوگ تھے جنہوں نے ان کی دعوت قبول کی اور ان کی دعوت قبول کر کے صحیح راستے پر آئے۔ صرف 80 لوگ 800 سال تک کی دعوت کا یہ نتیجہ، 800 سال تک کی تبلیغ کا یہ نتیجہ کہ صرف 80 لوگ راہ راست پر آئے، اور 80 لوگوں کے علاوہ کیا کیا؟ لوگوں نے خوب ستایا، خوب تکلیفیں دی، اور کہا کہ مجھے غلط راستے پر لانا چاہ رہے ہو، ہم جس راستے پر ہیں اس وہی راستہ صحیح ہے۔ انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، سارے نبیوں نے بد دعائیں کی، اور ان کی بد دعا سے عذاب آتے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا صرف واقعہ یہ ہے کہ
800 سال تک جب انہوں نے تبلیغ کی، 800 سال تک، اور صرف 80 لوگ راہ راست پر آئے، تو ان کی بددعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم پر، قوم نوح پر عذاب نازل فرمایا، اور عذاب ایسا خطرناک عذاب آیا، ایسا خطرناک عذاب آیا کہ پوری دنیا ڈوب گئی۔ ایسا سیلاب آیا، ایسی باڑھ آئی کہ اس سیلاب میں، اس باڑھ میں پوری دنیا ڈوب گئی، پوری دنیا۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا تھا کہ ایک کشتی تیار کرو۔ اللہ کے حکم سے ایک کشتی تیار کی گئی تھی، اور حکم ہوا کہ اب سیلاب آنے والا ہے، اس کشتی میں جو تمہارے راستے پر جو لوگ آئے ہیں، جو راہ راست پر لوگ آئے ہیں، ان 80 لوگوں کو کشتی میں سوار کرو، اور ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں، اناج وغیرہ، انہیں کشتی پر رکھو اور عذاب کا انتظار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق 80 لوگوں کو کشتی پر سوار کیا، اور ضرورت کے سارے سامان اس پر رکھے، اناج وغیرہ رکھے گئے۔ اس کے بعد عذاب آیا، پوری دنیا ڈوب گئی۔ بالآخر وہ 80 لوگ جو راہ راست پر آئے تھے اور وہی بچ گئے، صرف 80 لوگ بچ گئے، پوری دنیا تباہ و برباد ہو گئی۔ حضرات محترم، انہی 80 لوگوں سے پھر دنیا چلی، پھر آبادی بڑھی، پھر ان 80 لوگوں کی نسلیں چلیں، لوگ راہ راست پر رہے، پھر لوگ بھٹکنا شروع ہو گئے، پھر لوگ بھٹکنے لگے، پھر راہ راست سے بھٹکنے لگے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو بھیجا، پھر انہوں نے ہدایت کا کام انجام دیا۔ اس طرح ہدایت کا کام ہوتا گیا، نبی آتے گئے، پیغام رسالت پہنچاتے گئے، رسول آتے گئے، پیغام رسالت پہنچاتے گئے، اللہ کا پیغام پہنچاتے گئے۔ بالآخر سب سے آخری نبی، تاجدار کائنات محمد عربی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کی سرزمین پر مبعوث فرمایا، اور مکے کی سرزمین پر مبعوث فرما کر اپنے دین کی تکمیل فرمائی، اور فرمایا کہ اے نبی مکرم، آپ آخری نبی ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ نبی آخر الزماں، پیغمبر اعظم، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ نبی آتے گئے، پیغام نبوت پہنچاتے گئے، رسول آتے گئے، پیغام رسالت پہنچاتے گئے، پیغام رسالت پہنچا کر اللہ کا دین پھیلاتے گئے۔ بالآخر سب سے آخری میں محمد عربی آئے، اور محمد عربی نے دین اسلام لوگوں تک پہنچایا اور دین کی تبلیغ کا کام انجام دیا۔ سب سے پہلے فاران کی چوٹی پر تاجدار کائنات چڑھے اور لوگوں کو بلایا، اے مکے والو آؤ۔ مکے والوں کو بلایا تو لوگوں نے یہ دیکھا بلا کون رہا ہے؟ محمد عربی بلا رہے ہیں، جو صادق ہیں، امین ہیں، جن کی ہر بات سچ ہوتی ہے، جنہوں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ 40 سال کا عرصہ گزر گیا، مکے والوں سے حضور نے کیریکٹر سرٹیفکیٹ لے لیا۔ سب نے کہا صادق ہیں، امین ہیں، امانت دار ہیں، لوگ اپنی امانت ان کے پاس رکھواتے کہ یہ امانت میں خیانت نہیں کرتے، یہ امین ہیں، یہ صادق ہیں، ان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا گیا، یہ ایسے سچے ہیں۔ لوگوں سے جب اپنے آپ کو منوا لیا کہ یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں، اب 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا۔ فاران کی چوٹی پر تاجدار کائنات کھڑے ہوئے اور مکے والوں کو بلانا شروع کیا، اے مکے والو ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ جب سارے مکے والے جمع ہو گئے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی منطقانہ انداز میں، بہت ہی فلسفیانہ انداز میں سمجھایا۔ ایک سوال کروں؟ ایک سوال کیا، اے مکے والو بتاؤ، میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے
جو تم پر اٹیک کرنے والا ہے، جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، اور اس حملے سے تم کو میں باخبر کر رہا ہوں، کیا میں یہ کہوں تو تم مانو گے کہ مکے کی اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے؟ کیا میں یہ کہوں تو تم مانو گے؟ تو سب نے بیک زبان کہا، اے محمد عربی، کیوں نہیں؟ آپ نے شروع سے اب تک 40 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، 40 سال میں آپ نے اب تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، آج تک کوئی جھوٹی بات نہیں کہی۔ آپ جب کہیں گے آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ جب کہیں گے تو آپ کی بات کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ آپ کی بات تو سچ ہوگی، بلا شبہ، بلا ڈاؤٹ ہم مان لیں گے کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم ڈیفینس کی، دفاع کی، اپنے بچاؤ کی تیاری کریں گے۔ سب نے بیک زبان کہا، ہاں ضرور ہم مانیں گے، کیونکہ آپ سچے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، ہم ضرور مانیں گے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو دنیاوی چیز ہے، یہ تو دنیاوی خطرہ ہے، میں تمہیں سب سے بڑے خطرے سے بچانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اس مکے کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو تم مان لو گے؟ تم نے کہا ہاں ہم مان لیں گے، کیونکہ آپ ہمارا بھلا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ جب بھی کہیں گے، جب بھی کوئی بات کہیں گے تو سچ کہیں گے، آپ نے جھوٹ آج تک نہیں کہا۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ تو دنیاوی خطرہ ہے، دنیاوی خطرے سے جب میں بچانا چاہتا ہوں تو تم نے کہا ہاں ضرور ہم مان لیں گے۔ میں تمہیں اخروی خطرے سے بچانا چاہتا ہوں، میں تمہیں آخرت کے عذاب سے بچانا چاہتا ہوں۔ اے مکے والو سنو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اے مکے والو ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تم یہ معبودوں کی جو عبادت کر رہے ہو یہ جہنم میں ڈھکیل دیں گے، یہ تمہیں جہنم میں لے جائیں گے اور تم جہنم میں چلے جاؤ گے، ان کے بدلے میں تمہارے اوپر بہت بڑا عذاب نازل ہوگا، اللہ تمہیں آندھے منہ جہنم میں ڈھکیل دے گا۔ اے مکے والو ان چیزوں سے باز آؤ۔ اتنا سننا تھا کہ سارے مکہ والے طیش میں آ گئے، اور ابو لہب نے تاجدار کائنات کا ہاتھ پکڑا اور کہا، تبا لک سائر الامر الہذا جمعتنا، اے محمد تمہارا برا ہو، تمہارا سارا دن برا ہو، تمہارا برا ہو، تم نے اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ حضرات محترم، یہ اسلام کی پہلی دعوت تھی، یہ اسلام کی پہلی تبلیغ تھی، پہلی دعوت تھی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پر چڑھ کر یہ دعوت دی تھی۔ اس وقت سارے مکے والے نے انکار کر دیا تھا، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خاطر نہیں ہوئے۔ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد دوسری دعوت دی حضرت ابو طالب کے گھر پہ، مکے والوں کی دعوت میں سب لوگ شریک ہوئے اور کھانے میں شریک ہوئے، کھانا کھایا۔ اس کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اہل قریش، اے مکے والوں، میں تمہیں ایک اللہ کی طرف بلانا چاہتا ہوں، ایک اللہ کی طرف بلانا چاہتا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی پرستش کرو، وہی کارساز حقیقی ہے، وہی مالک حقیقی ہے، وہی دنیا کو بنانے والا ہے، وہی دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے علاوہ اور خدا نہیں، اسی ایک خدا کو مانو۔ حضرات محترم، اس وقت بھی مکے والوں نے ٹھکرا دیا تھا، اور لوگ حضرت ابو طالب کو کہنے لگے کہ تمہارے بھتیجے کو کیا ہو گیا ہے، یہ ہمارے دین سے پھیرنا چاہ رہا ہے، یہ تمہارا بھتیجا۔ اس وقت حضرت ابو طالب نے جب یہ بات تاجدار کائنات کو بتائی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے میرے چچا آپ سن لیجئے، اگر یہ مکے والے میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج بھی لا کر رکھ دیں، پھر بھی میں ایک اللہ کی طرف بلانے سے باز نہیں آؤں گا، پھر بھی میں اسلام کی دعوت سے، اسلام کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیتے رہے، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ اتنے میں طائف کی وادی کی طرف گئے، جب طائف کی وادی کی طرف گئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں کے لوگوں نے بھی دعوت کو ٹھکرا دیا اور اوباش قسم کے لڑکوں کو ہاتھ میں پتھر دے کر بھیجا کہ جاؤ اس پتھر سے مار مار کر انہیں معاذ اللہ شہر سے دور کر دو۔ اس وقت جبریل امی آئے تھے، اتنے پتھر کھائے تاجدار کائنات نے کہ ان کے
پیر لہو لہان ہو گئے، ان کی چوٹیاں خون سے بھر گئیں، پھر بھی دعوت سے باز نہیں آئے، پھر بھی تبلیغ سے باز نہیں آئے۔ حضرات محترم جبریل امی آئے اور کہنے لگے آپ اگر حکم دے تو میں ان دونوں پہاڑیوں کو ملا دوں اور بیچ کی جو طائف کی پوری بستی ہے پوری کی پوری بستی تباہ ہو جائے۔ اس کے باوجود تاجدار کائنات نے کہا وہ تو پروفٹ آف مرسی ہیں، وہ تو پیغمبر رحمت ہیں، وہ تو پیغمبر انسانیت ہیں، وہ تو انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، وہ زحمت کب بن سکتے تھے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں بد دعا ہرگز نہیں کروں گا، میں اے جبریل امی میں ان پہاڑیوں کو ملانے کی بات ہرگز نہیں کروں گا، کیونکہ اس سے لوگ دب جائیں گے، دب کر مر جائیں گے۔ میں ان کی تباہی نہیں چاہتا، میں ان کی بھلائی چاہتا، میں پیغمبر رحمت ہوں، پیغمبر زحمت نہیں ہوں، میں زحمت ہرگز برداشت نہیں کروں گا، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی بات کی، ہمیشہ بھلائی کی بات کی۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، یہ ہے تاجدار کائنات کی سیرت۔ ہمیں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کے اسوے پر عمل کریں، ان کی سیرت پر عمل کریں، ان کی سیرت خود بھی پڑھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیغمبر رحمت کا صحیح معنوں میں امتی بنائے اور ان کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیقات سے نوازے۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔